وہ لوگ جن کی زبان کچھ اور کہتی ہے اور دل کچھ اور، منافق کہلاتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی نظروں میں وہ خلوص نہیں ہوتا جو ان کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی رشتے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ انگریزی میں ان کے لیے ایک مشہور جملہ استعمال ہوتا ہے، ٹو فیس، یعنی دو چہرے والے لوگ۔ ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا ایک سانپ کو پالنے جیسا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ناشتے سے لے کر رات ڈنر تک کی روٹین دکھائیں گے۔ گھر کے رینڈم کام کرتے ہوئے کچھ امپورٹنٹ ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو ہماری خوشیوں کو، ہماری انرجیز کو کھا جاتے ہیں، ہمارے گھر کے ذہنی سکون کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہم خود سے زبردستی کرتے ہیں، دل نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی انرجی کو بالکل زیرو کر دیتی ہیں۔ زندگی میں ہر شخص کا حق نہیں کہ وہ آپ کی خوشیوں میں شامل ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مل کر انسان کو تازگی نہیں بلکہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں انرجی ویمپائر، جو آپ کی انرجی کو، آپ کی خوشیوں کو چوس لیتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی پازیٹیوٹی میں بھی اچھائی اور نیکی میں بھی برائی تلاش کرتے ہیں۔ مشہور مصنف جیم رون کہتے ہیں، "You are the average of the 5 people you spend the most time with." آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، ہمیشہ منفی باتیں کرتے ہیں، آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے آپ کے دکھوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایسا ہوا ہوگا، اسی لیے ایسا ہوا، یعنی آپ کا کوئی کمال ہی نہیں۔ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا خود غرضی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، برے لوگوں کے ساتھ ہونے سے اکیلے رہنا بہتر ہے۔ دوسرا اصول کہ حسد اور بد نظری سے کیسے بچا جائے۔ حاسد اور بد نظر لوگوں کا کردار ایک زہر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے تو مسکراتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں آپ کی کامیابیوں کے لیے جلن ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے تو وہ آپ کو جسمانی نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، لیکن آپ کے ماحول میں ایسی منفی لہریں، نیگیٹو وائبس پیدا کر دیتا ہے جو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو مار دیتی ہے۔ آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں۔ وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، کیپ یور فرینڈ کلوز اینڈ یور اینیمی کلوزر۔ اپنے دوستوں کو قریب رکھیں اور اپنے دشمنوں کو اور بھی قریب رکھیں۔ لیکن یہاں قریب رکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ ان سے گھل مل جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ان پر نظر رکھیں تاکہ آپ ان کی نیگیٹو وائب سے بچ سکیں۔ بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، ورک از سائلنٹ، لیٹ یور سکسیس بی یور سیلف نوائز۔ خاموشی سے کام کریں، اپنی کامیابی کو اپنا شور بننے دیں۔ تیسرا اصول ہے دوغلے پن سے پرہیز، یعنی منافقت۔ وہ لوگ جن کی زبان کچھ اور کہتی ہو، دل کچھ اور، منافق کہلاتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی نظروں میں وہ خلوص نہیں ہوتا جو ان کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی رشتے کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ان کی مثال دیمک کی طرح ہوتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ دوسروں کی جڑوں کو کاٹتے ہیں۔ انگلش میں ان کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے، ٹو فیسز، یعنی دو چہرے والے لوگ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ایک ایسے سانپ کو پالنے جیسا ہے جو موقع ملتے ہی ڈس سکتا ہے۔ ان کے ساتھ میل جول بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذہنی توانائی کو ضائع کر رہے ہیں۔ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مخلص نہیں ہے تو وہاں سے پیچھے ہٹ جانا ہی دانش مندی ہے۔ اس موقع پر یہ انگریزی کہاوت یاد رکھیں، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ عمل الفاظ سے زیادہ بولتے ہیں۔ ان کے الفاظ پر مت جائیں، ان کے عمل کو دیکھیں۔ ان کے ورڈز کچھ اور ان کے عمل کچھ اور۔ تو جتنی جلدی ہو ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہی آپ کی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔
سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بیٹر رول جو ہے اپنی باؤنڈریز بنا لیں. ہم اکثر لوگوں کو نہ نہیں کہہ پاتے کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی اور بھی نہیں رکھے گا. اپنی زندگی میں حدود یعنی باؤنڈریز مقرر کرنا آپ کا حق ہے. آپ اس کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. اگر آپ کسی محفل میں خود کو بوجھل محسوس کر رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ کر چلے جانا ایک درست فیصلہ ہے. آپ کو کسی کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. رابرٹ فراسٹ کا یہ قول ہمیشہ یاد رکھیں: گڈ فینس میک گڈ نیبرز. اچھی باڑ ہی اچھے پڑوسی بناتی ہے، جسے آپ کو ہر کسی کے لیے نہیں کھولنا چاہیے. ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے. اسے ان لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے. آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کن لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. ایسے دوست اور ساتھیوں کا انتخاب کریں جو آپ کو بلند کریں، نہ کہ جو آپ کو نیچے گرائیں. یہ انگریزی کا مقولہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیں: برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. ایک جیسے پرندے ہمیشہ ساتھ اڑتے ہیں. یعنی آپ جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، آپ کا کردار، سوچ اور مستقبل ویسا ہی بن جائے گا. اپنے آپ کو مثبت، مخلص اور باوقار لوگوں کے درمیان رکھیں، کیونکہ آپ کا سکون آپ کی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. وہ اپنی باؤنڈریز کا تعین خود کر سکتا ہے، لیکن ہم جانے انجانے میں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں جو ہمیں خود ناخوش کرتے ہیں، ہماری انرجی کو کم کرتے ہیں، اور ایسے ہی انوانٹڈ کام ہمیں تھکا دیتے ہیں، ہماری انرجی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. بس جی آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر وہ کام کریں جو آپ کو خوشی دے، اور ہر اس کام سے اور ہر اس انسان سے بچیں جو آپ کو دکھ دے، آپ کی انرجی کو لو کرے اور آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے. آپ کبھی نوٹس کریں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں آئیں، اور جب وہ جائیں تو آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناچاکی، بلا وجہ کی روک ٹوک اور نوک جھونک ہونے لگے، تو سمجھ جائیں کہ کچھ ایسے لوگ آپ کے گھر پر آئے ہیں جن کی نیگیٹو وائبس جو ہیں وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی ہیں. ایسے لوگوں سے میل جول کو ایوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا آپ کے ذہنی سکون، آپ کے گھر کے سکون کے لیے. کیونکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں ہم سکون کے لیے آتے ہیں، اور اگر گھر میں ہی سکون نہ ہو تو پھر کوئی کہاں جائے.